بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ابھی سورہ رحمان کی آیات تلاوت کی گئیں۔ آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحمن، الرحمن اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ کے بعد کثرت سے استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحمت کرنے والا، مہربانی کرنے والا، اور اسی کی رحمت پہ یہ دنیا قائم ہے۔ اسی کی رحمت کا ظہور یہ ہے کہ اس نے علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ قرآن سکھانے کے مختلف مدارج ہیں، مختلف طریقے ہیں کہ براہ راست حضرت جبرائیل کے ذریعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سالہ مدت میں پورا قرآن اللہ نے اتارا اور پھر آسان بنایا قرآن کو تمام انسانوں کے لیے، اور یہ بھی بتایا کہ خلق الانسان، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ وعلمہ البیان، اور انسان کو قوت گویائی دی، بولنا سکھایا۔ اب ہم اور آپ بولتے ہیں، کیا کبھی غور کرتے ہیں کہ یہ بول کیسے نکلتے ہیں؟ خود اللہ نے فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کہ ہم نے انسان کو ایک زبان دی اور 2 ہونٹ دیے، دونوں ہونٹ ملتے ہیں، زبان چلتی ہے، تب اس سے الفاظ نکلتے ہیں۔ پوچھئے ان لوگوں سے جو گونگے ہیں کہ گویائی کی کون سی بڑی نعمت ہے۔ تو گویا انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان کیا، یعنی قرآن ان کے لیے نظم کیا۔ اس آیت میں سب سے پہلے قرآن کا ذکر کیا گیا ہے کہ رحمان نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا، تو انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی ہدایت کا سامان اللہ نے رکھا، اور وہ سراپا قرآن ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا دوسری آیت میں سورہ قمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، کیا ہے کوئی پڑھنے والا، یاد کرنے والا، سوچنے والا، غور کرنے والا۔ تو گویا اسلامی نظام میں تعلیم انتہائی آسان ہے۔ اسلامی سسٹم میں، اسلامی نظام میں تعلیم انتہائی آسان بنائی گئی ہے، جس کو آج کے دور میں مشکل بنا دیا گیا ہے۔ خاص طور پہ یہ کووڈ-19 کورونا جو وبائی بیماری ہے، اس میں تعلیم میں ادارے، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں سب بند پڑی رہیں، تو گویا تعلیم کو انتہائی مشکل بنا دیا گیا، تعلیم کو بند کر دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے، تعلیم کے ذرائع صرف اسکول، مدرسے، کالج یہی نہیں ہے۔ تعلیم کے ذرائع کی تاریخ پہ آپ غور کریں تو ایک واقعہ ہے کہ محترم مولانا منت اللہ رحمانی، سابق جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل بورڈ، روس گئے آزاد ہونے کے بعد۔ تو ایک جگہ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ امامت کیجئے، تو انہوں نے کہا، امامت سے گریز کیا، چونکہ یہ مسافر تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں کے لوگ اتنا باریک مسئلہ کیا جانے کہ مسافر کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو وہاں کے ایک صاحب نے کہا کہ ہمیں مسئلہ معلوم ہے۔ اس کے بعد مولانا نے پوچھا کہ اتنا باریک مسئلہ کیسے معلوم؟ کہنے لگے حکومت کی طرف سے پابندی تھی تعلیم پہ، دین کی تعلیم پہ، لیکن ہم نے تعلیم کا نظر رکھا، اور کیسے کیسے تہخانوں میں اپنے بچوں کو بھیج دیتے، جنگلوں میں ہم نے تہخانے بنائے، وہاں بچوں کو بھیج دیتے، اور وہاں تعلیم کا نظر چلتا رہا، اور ہم نے دین کو محفوظ رکھا ہے۔ تو آج الحمدللہ یہاں ایسے حالات نہیں ہیں۔ تعلیم کی فکر کیجئے، اپنے بچوں کے اندر دین کو قائم رکھنے کی فکر کیجئے، اپنے بچوں کو ٹیوٹر کے ذریعہ، حافظوں کے ذریعہ، عالموں کے ذریعہ جو ضابطے ہیں ان کی پابندی کر کے آپ تعلیم کو جاری رکھیے، خاص طور پہ دین کو اور دینی عقائد کو ان تک منتقل کیجئے، اور تعلیمی نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیجئے۔ آج بازاروں میں جو بھیڑ بھاڑ ہے، مختلف تفریح گاہوں میں جو بھیڑ بھاڑ ہے،
وہاں یہ وبا اور یہ چیزیں ان کے ذرائع اور ان کی احتیاط جو سامنے رکھی جا رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، احتیاط کے ساتھ تعلیم کو جاری رکھنے کی، اپنے بچوں میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، خاص طور پہ دین کی تعلیم، عقیدے کی تعلیم، اللہ سے رشتے کی تعلیم، اس کو جاری رکھنے، دعوت و تبلیغ کا کام اپنے انداز میں تمام احتیاط کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو جاری رکھیے، اور پوری کوشش کے ساتھ رکھیے کہ یہ حالات کیسے ہی ہوں، ہم تعلیم کو جاری رکھیں گے، سینے سے لگائے رکھیں گے، دین پہ عمل کریں گے۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا، گویا تعلیمی نظام اور تعلیم دین میں انتہائی آسان ہے۔ لوگوں کے مشکل بنا دینے سے کوئی حقیقی چیز جو آسان ہے مشکل نہیں ہوتی۔ ان مشکلات کو دور کیجئے اور تعلیم کا خصوصی انتظام جاری رکھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے، عمل کرانے اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔